کی جفا کیسے چھپا سکتے ہیں زہراء، ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے ہیں زہراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا۔ صلوات اللہ محمد وآلہ محمد۔ عزیزان محترم، ذات مقدس صدیقۃ الکبریٰ بہت عظیم ہے، جیسا کہ خطباء کرام سے آپ حضرات سنتے ہیں۔ عزیزان محترم، کس قدر بلند ہے، کس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم اور بلند ہے کہ ہمارے عقلیں اور فکریں وہاں تک رسائی تک عاجز ہیں، نہیں پہنچ سکتی ہیں۔ کم علم ہیں ہم لوگ، کم فکر ہیں ہم لوگ، کم شعور ہیں ہم لوگ کہ اس مقام و مرتبے کو درک کر سکیں۔ عزیزان محترم، صدیقۃ الکبریٰ کریمہ ہیں، کریمہ ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کریم کس کو کہتے ہیں؟ آپ لوگ معنی سے تو بخوبی آگاہ ہیں۔ کریم کس کو کہتے ہیں؟ کریم اس شخصیت کو کہتے ہیں جو مانگے بغیر عطا کرے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ کریم کا معنی یہ ہے میرے عزیزو، مانگے بغیر کسی کو دے دے، اس کو کریم کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، صدیقۃ الکبریٰ کریمہ اہل بیت ہے۔ میرے عزیزو، آپ لوگوں نے سنا ہے کہ معصومہ قم کو بھی کریمہ اہل بیت کہتے ہیں، سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ سوال پیدا ہوگا کوئی منافات تو نہیں ہے؟ معصومہ قم کریمہ اہل بیت ہیں یا صدیقۃ الکبریٰ کریمہ اہل بیت ہیں؟ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سوال تو نہیں اٹھ رہا ہے؟ عزیزو، ہاں معصومہ قم بھی کریمہ اہل بیت ہے، صدیقۃ الکبریٰ بھی کریمہ اہل بیت ہے، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ عزیزو، کرامت اور سخاوت و جود کے کرامت کا منبع و مرکز صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء ہیں، اور اس منبع اور مرکز کے چشمے کوئی قم میں، کوئی مشہد میں، کوئی کاظمین میں، کوئی سامرہ میں اور کوئی کربلا میں پھوٹ پڑا ہے۔ لہذا منافات نہیں رکھتا ہے میرے محترموں، منافات نہیں رکھتا ہے۔ کرامت کا اصل مرکز و منبع صدیقۃ الکبریٰ ہیں۔ بقیہ معصومین، ان کی ذریت اس مرکز و منبع کے چشمے ہیں، شاخیں ہیں، کوئی منافات نہیں ہے۔ صدیقۃ الکبریٰ کریمہ اہل بیت ہے، معصومہ قم بھی کریمہ اہل بیت ہے، امام رضا بھی کریم اہل بیت ہیں، امام موسیٰ کاظم بھی کریم اہل بیت ہیں، ابا عبداللہ الحسین بھی کریم اہل بیت ہیں۔ کوئی منافات نہیں رکھتا ہے عزیزان محترم۔ بس میں نے گزارش کی آپ حضرات کی خدمت میں کہ ہمارے عقلیں عاجز ہیں، ہمارے علم کم ہے کہ ہم درک کر سکیں۔ اگر کچھ مثالوں پر غور کریں تو اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس حد تک جس حد تک ہمارے عقلوں کی رسائی ہے، اس حد تک جس حد تک ہمارے علم کی رسائی ہے، اس حد تک جس حد تک ہمارے فکروں کی رسائی ہے۔ عزیزان محترم، آپ لوگ ہمیشہ سنتے ہیں، ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ابھی ایک جملہ پیش کر رہا ہوں، ایک دعائیہ کلمہ پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کی خدمت میں، صدیقۃ الکبریٰ کے لسان مقدس سے جاری شدہ۔ عزیزو، کس وقت کی دعا میں ابھی بیان کرنے والا ہوں آپ لوگوں کی خدمت میں؟ کون سی دعا کی بات ہے؟ ابھی کس وقت کی دعا کی بات ہے؟ اوقات کے قدر جانتے ہیں آپ لوگ؟ اوقات کے قدر جانتے ہیں؟ کس قسم کی دعا کس وقت کیا حیثیت، کیا فضیلت رکھتی ہے؟ میرے محترموں، بعض اوقات انتہائی نازک ہوا کرتی ہیں، انتہائی نازک ہوا کرتی ہیں۔ کون سی وقت جو انتہائی نازک ہے؟ سب سے وہ وقت آپ کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے نازک ہے جس وقت آپ کے جان نکلنے والی ہو، آخری لمحوں میں ہو، آپ آخری سانسیں لے رہے ہو۔ یہ بہت نازک وقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں انسان اولاد سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، انسان مال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، انسان اقارب رشتہ دار سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے، انسان اپنے یار دوستوں سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ کون سا وقت ہے وہ؟ آخری وقت
جب آپ کی میری تمام انسانوں کی جب جان نکلنے کے جو آخری سانسیں لے رہا ہے، انتہائی نازک وقت، اس وقت کے دعا سنیں گے آپ لوگ مجھ سے تو اندازہ فرمائیں گے آپ لوگ، غور کریں گے آپ لوگ کہ صدیقۃ الکبریٰ کی عظمت کس قدر بلند ہے، کریمہ اہل بیت کس قدر کریم ہے۔ ما سبق مجالس میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ مولا کائنات کے لیے کریمہ ہیں، خیال رکھنے والی ہیں، رسول اللہ کے لیے کریمہ تھیں، خیال رکھنے والی تھی، اولاد کے لیے کریمہ تھی، خیال رکھنے والی تھی۔ آج آخری مجلس سے کیا کریمہ اور کن کے لیے ہے؟ باپ، بچے، بیٹے، شریک حیات کے علاوہ پھر کن کے لیے ہے عزیزو؟ آخری لمحے ہیں کس کے؟ صدیقۃ الکبریٰ کے۔ ام سلمہ سے روایت ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھ سے صدیقۃ الکبریٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جب تک میری تسبیح کی آواز آپ سن رہی ہے سمجھ لیجئے کہ میں زندہ ہوں، جب میرے تسبیح کی آواز بند ہو جائے تو سمجھ لیجئے کہ میں اس دنیا سے گزر چکی ہوں۔ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں میں سن رہی تھی تسبیح صدیقۃ الکبریٰ، اس تسبیح کے دوران ایک دعا کر رہی تھی صدیقۃ الکبریٰ، فرما رہی تھی الہی الہی اسألک بالذین استفیتہم ان تغفر شیعتی وشیعت ذریتی۔ عزیزو کون سا وقت ہے؟ آخری وقت، بہت نازک وقت ہوتا ہے۔ کس قدر کریم ہے، کس قدر کرامت رکھ رہی ہے۔ ابھی امت محمدی کو، اپنے شیعوں کو فراموش نہیں کیا ہے۔ اے رب ذوالجلال، اللہم انی اسألک بالذین استفیتہم، اے رب ذوالجلال میں کنیز تجھ سے سوال کر رہی ہوں، تجھ سے دعا مانگتی ہوں ان لوگوں کے وسیلے سے جن کو تو نے منتخب فرمایا ہے، ان تغفر شیعتی، میرے شیعوں کے گناہوں کو معاف فرما، و شیعت ذریتی، اور میرے اولاد کے شیعوں کو بخش دے۔ عزیزان محترم غور فرمائیں، آپ لوگ اس دعائیہ کلمات پر غور فرمائیں، وقت کے نزاکت پر غور فرمائیں، کس قدر کریمہ تھی صدیقۃ الکبریٰ۔ عزیزان محترم میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو جنہوں نے حصہ لیا مجلس میں، مبارک ہو جنہوں نے کام کیا مجلس میں، تبرک بنانے کے لیے، پکانے کے لیے حصہ لیا، مبارک ہو، ہنیئا لکم۔ عزیزان محترم خدمت کے لیے، صدیقۃ الکبریٰ کے خادم بننے کے لیے ملائکہ نے تمنا کی ہے، سید الملائکہ جبرائیل نے تمنا کی ہے کہ میں خادم بنوں صدیقۃ الکبریٰ کے۔ عزیزو ایک جملہ بیان کروں، کون کون سی تمنائیں کی ہیں؟ کون کون سی تمنائیں کہ سید الملائکہ نے، جبرائیل نے کون کون سی تمنائیں کی ہے؟ ایک دفعہ جب رب ذوالجلال سکان سماوات سے مخاطب ہو کر، ملائکہ عرش سے مخاطب ہو کر غیر معمولی فضائل بیان کرنے لگے محمد و آل محمد کے، صدیقۃ الکبریٰ ان کے بابا، ان کے شریک حیات اور ان کے اولاد کے غیر معمولی فضائل سکان سماوات کے سامنے بیان فرمایا۔ میں وہ سب بیان کرنا نہیں چاہتا ہوں، نہیں وقت میں گنجائش ہے۔ جب غیر معمولی شان بیان فرمایا پروردگار عالم نے، عظمت بیان کی غیر معمولی، تو جبرائیل نے تمنا ظاہر کی، یا ربی اتأذن لی ان احبط الی الارض لأکون معہم سادسا۔ چونکہ اس وقت پنجتن پاک کسائے یمانی کے نیچے آ گئے تھے، رب ذوالجلال آسمان پر ان کی فضیلتیں بیان فرما رہے تھے، تو اس وقت سید الملائکہ نے تمنا ظاہر کی، اے رب ذوالجلال مجھے اجازت دے دیجئے میں زمین پہ اتر جاؤں، وہ تو 5 ہیں، میں ان کا چھٹا بن جاؤں۔ سید الملائکہ کو اجازت مل گئی تھی، آ کے چھٹا بنا تھا۔ عزیزو اور کون سی دعا کی ہے، اور کون سی تمنا کی ہے سید الملائکہ نے، اور کون سی تمنا کی ہے؟ آپ تاریخ میں دیکھیں اور جملے مل جائیں گے۔ تمام ملائکہ تمنا کر رہے تھے، سید الملائکہ نے اور کیا تمنا کی ہے؟ اکون لہم خادما، پہلے میں کیا تھا؟ اکون معہم سادسا، میں ان کے ساتھ ہو جاؤں، ان کا چھٹا بن جاؤں۔ دوسرا دعا ان کا آپ تاریخ میں دیکھ لیجئے، سید الملائکہ تمنا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے فاطمۃ الزہراء کا خادم بنا دیجئے۔ عزیزان محترم خدا نے خواستہ آپ لوگوں کو کوئی مشکل تو پیش نہیں ہو رہا ہے، مجالس کے برپا کرنے میں مشکل تو پیش نہیں ہو رہا ہے، یہاں آ کر کام کرنے میں مشکل تو پیش نہیں ہو رہا ہے۔
حسینیہ میں آ کر مجلس سے پہلے جھاڑو لگا کر صفائی کرنے میں مشکل تو پیش نہیں ہو رہا ہے، مجلس کے بعد صاف کر کے چلے جانے میں مشکل تو پیش نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کسی کو ہو رہا ہے تو سید الملائکہ کا وہ دعا دہرائے ہر نماز پر، اکون لہم خادمہ، پروردگارہ۔ کب کی بات ہے؟ پھر ایک ایسے موقع پر پروردگار عالم نے غیر معمولی شان بیان فرمایا، لیکن وہ سب بیان کرنے کے لیے وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ غیر معمولی فضائل بیان کیا سکان سماوات کے سامنے، صدیقۃ الکبریٰ اور ان کے آل، ان کے خاندان کے غیر معمولی شان و فضیلت بیان کی، تو جبرائیل سید الملائکہ نے تمنا ظاہر کی، پروردگارہ مجھے ان کے خادم بنا دیجئے۔ عزیزان محترم، آپ میں سے کسی کو مشکل تو پیش نہیں ہو رہا ہے؟ کہیں تنظیم کی طرف سے اگر کسی برادر کو یہ مکلف کیا جائے کہ اپنے محلے میں جا کر چندہ جمع کر دیجئے، کہیں آپ نے اپنے شایان شان تو نہیں سمجھا کہ میرے لیے یہ کیا مناسب ہے میں جا کے در در دستک دے دوں؟ عزیزو غور کر دیجئے، سید الملائکہ نے تمنا کی ہے۔ عزیزو غور کر دیجئے اس بات پر، کوئی مشکل ہو رہا ہے تو آپ لوگوں کو حسینیہ میں آ کر مجلس سے پہلے جھاڑو لگانے میں یا مجلس کے بعد جھاڑو لگانے میں مشکل تو پیش نہیں ہو رہا ہے، تو آپ بھی وہی دعا دہرا دیجئے جو سید الملائکہ نے کی ہے۔ عزیزان محترم، کریمہ اہل بیت ہیں، کرامت کا منبع و مرکز ہیں، صدیقۃ الکبریٰ۔ عزیزو یہ تذکرہ امانت ہے ہمارے ہاتھوں میں، رسول اللہ کا امانت ہے۔ اے عزیزو میرے محترم برادران، امانت ہے صدیقۃ الکبریٰ کا تذکر۔ کس کا امانت ہے؟ رسول اعظم کا امانت ہے۔ عزیزو کیسے امانت ہے؟ کیا ہے؟ کس طرح سے امانت ہے؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ رسول اعظم نے اپنے آخری وقت میں، اپنے زندگی کے آخری لمحات میں کائنات کے مولا کو بلایا تھا اپنے پاس، آخری وصیتیں کر رہا تھا مولا کائنات کو، اور اس وقت فرمایا تھا ہذہ ودیعتی و ودیعۃ اللہ فاحفظھا۔ اے علی، یہ صدیقۃ الکبریٰ میری امانت، نہ فقط میری امانت بلکہ خدا کی امانت ہے، حفاظت کر لیجئے۔ کیا فرمایا تھا؟ عزیزو رسول اللہ ہیں، رسول اللہ کی جو بات ہے، جو ارشاد ہے، وہ پوری انسانیت کے لیے حجت بن جاتی ہے۔ وہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، عام لوگوں کی بات نہیں ہے، جس میں فرمایا ہے یہ امانت ہے۔ ہمارے لیے پھر کیا امانت ہے؟ یہ تو رسول اللہ کا پیغام قیامت کے لیے ہوتا ہے، میرے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ کیا چیز امانت ہے؟ بتاؤ آپ لوگ۔ تذکرہ صدیقۃ الکبریٰ میرے اور آپ کے ہاتھوں میں امانت ہے۔ کوتاہی نہ کرو میرے عزیزو، کوتاہی نہ کرو میرے محترموں۔ مشکل ہو رہا ہے آپ لوگوں کے تو سید الملائکہ کا دعا دہرا دو میرے محترموں، آسان ہو جائے گا۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں کبھی خیال آیا ہو کہ فلان کام کیا میری شان شوکت کے مطابق ہے، میں عالم معمم میں فلان کروں، پیاز کاٹوں، میں ٹماٹر کاٹوں، جھاڑو دے دوں یا برتن دھو لوں؟ عزیزان محترم، دعا کرو وہ دعا جو جبرائیل نے دہرایا ہے، آپ بھی دہرا دو، مشکل نہیں ہوگا۔ آئندہ کے لیے کبھی آپ لیٹ ہو گئے ہیں تو لیٹ بھی نہیں ہو جائیں گے۔ کبھی پکانے کے لیے، خدمت کرنے کے لیے صدیقۃ الکبریٰ کی مجلس کے کوتاہی ہو گئی ہے، کوتاہیاں ختم ہو جائیں گی، اپنے نماز کے بعد اس دعا کو شعار بنا دو، تمام مشاکل۔ تو یہ امانت ہے، صدیقۃ الکبریٰ کا تذکرہ امانت ہے۔ ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں اس کے برپا کرنے میں، کما حق ہو تو خیر ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن جہاں تک ہماری استطاعت ہے وہاں تک بھی نہیں ہوتی ہیں میرے محترموں۔ ابھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اس کو خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی خیال کرے میں بزرگ شخصیت، میں جا کر جھاڑو لگا دوں مجلس سے پہلے اور بعد میں برتن دھو لوں۔ عزیزو ایسی بات نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی سید الملائکہ سے افضل کوئی بھی نہیں ہے جس نے تمنا کی ہے میرے محترموں۔ بس یہ تذکرہ کیا ہے؟ تذکرہ ہمارے درمیان امانت ہے رسول اللہ کی۔ ہذہ ودیعتی، یہ میرا امانت ہے، فاحفظھا، اس کی حفاظت کرو۔ عزیزان محترم، بس لوگوں کو بتانے کے لیے ان کی عظمت اور ان پر جو مشاکل پیش آئے ان کو ظاہر کرنے کے لیے آخری اوقات میں رو رہے تھے رسول اللہ، رو رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے۔ عزیزو ایک شعر ہے جو ابا عبداللہ الحسین کی طرف منسوب ہے، وَيْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ فَلْعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ۔ آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا ہے وَيْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ رَسُولَ الثَّقَلَيْنِ فَلْعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ۔
کیا ترجمہ ہے آپ لوگ مجھ سے بخوبی جانتے ہیں. ہلاکت ہو ان پر، ہلاکت ہو، تباہی ہو ان پر جنہوں نے رسول اعظم کے قلب مقدس کو مجروح کر دیا، زخمی کر دیا. فَلَعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ. اے ہمارے شیعو، ابا عبداللہ الحسین مخاطب ہے. ابھی میں نے کہا معصوم مخاطب ہوتا ہے تو ایک سے نہیں ہوتا ہے، یا جو سامنے ہوتے ہیں ان سے نہیں ہوتا ہے، پورے انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے. فَلَعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ. تا قیامت تک آنے والے تمام شیعوں سے مخاطب ہے ابا عبداللہ الحسین، چونکہ انہوں نے، دشمنوں نے رسول اللہ کے اولاد پر مظالم ڈھا کر رسول اللہ کے قلب مطہر کو مجروح کر دیا ہے، زخمی کر دیا ہے. اے ہمارے شیعو، جس قدر تمہارے اندر استطاعت اور ہمت ہے ان خبیثوں پر، ظالموں پر لعنت بھیجو. وَيْلَهُمْ قَدْ جَرَحُوا قَلْبَ رَسُولِ الثَّقَلَيْنِ فَلَعَنُوهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ شِيعَتِي فِي كُلِّ حِينٍ. رسول اللہ اپنے مجروح دل کے ساتھ رو رہے ہیں، آخری اوقات میں واویلا کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں. اصحاب جمع ہو کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے ہیں میرے بعد میرے اولاد پر آنے والے مصائب پر رو رہا ہوں. تمام اولاد کے مصائب پر رو رہے تھے. خصوصاً پھر کیا فرماتے ہیں رسول اللہ؟ خصوصی طور پر کیا فرماتے ہیں؟ میرے لخت جگر فاطمہ پر آنے والے مصیبتوں پر رو رہا ہوں. گویا میں دیکھ رہا ہوں میرے بعد میرا لخت جگر یا ابتا یا ابتا یا رسول اللہ کہہ کے آوازیں بلند کر رہی ہے مدد کے لیے. کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. عزیزو، معلوم ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے، ایک نصیحت لکھی ہے شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے اپنے مقتل کی کتاب میں. ایک نصیحت لکھی ہے، نصیحت سنیں گے شیخ عباس قمی نے کیا لکھی ہے. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں جب آپ لوگ ابا عبداللہ الحسین کے مجالس اور عزاداری برپا کرنے کے بعد جب عصر عاشوراء میں آئیں گے، جب عصر عاشوراء میں داخل ہو جائیں گے تو کہتا آپ لوگ مخاطب ہو جاؤ رسول اعظم کی طرف. عصر عاشوراء میں آنے کے بعد مدینے کی طرف رک کر کے رسول اللہ کی طرف مخاطب ہو جاؤ. مخاطب ہونے کے بعد کہو یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، جو مصیبتیں تیرے اولاد پر پڑی اس کے مطابق ہم عزاداری نہیں کر سکے. آپ لوگ معذرت طلبی کرو، معافی مانگو، ایام فاطمیہ کے آخری مجلس ہے. یا رسول اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں اور معذرت خواہ ہیں. صدیقۃ الکبریٰ کے جس طرح سے عزاداری برپا کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر پائے. یا رسول اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. عزیزو، ایک بزرگ عالم بیان فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایک جگہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں گفت و شنید ہو رہی تھی. آپس میں یہ بات پر گفتگو کر رہے تھے کہ انسان کے لیے سب سے مشکل مرحلہ کون سا ہے، انسان کے لیے سب سے گٹھن مرحلہ کون سا ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. اس بات پر گفتگو کر رہے تھے. ان کے سامنے سے کائنات کا مولا علی ابن ابی طالب کا گزر. وہ لوگ مخاطب ہو گئے مولائے کائنات کی طرف اور کہا مولا تشریف لائیے، ہمارے درمیان بیٹھ جائیے، کچھ گفتگو کر رہے ہیں. مولا تشریف لائے تو باری باری پر پوچھ رہے تھے آپ کے لیے کون سا گٹھن مرحلہ ہے، انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. تو ایک کہہ رہا تھا کہ کسی سے آپ نے قرض لیا ہو اور وہ وقت آ چکا ہو اور وہ آپ سے طلب کرے آپ اس کو نہ دے سکے، یہ انسان کے لیے بہت شرمندگی کی بات ہے اور سب سے بڑی مصیبت ہے. کسی نے کہا کوئی اور مسئلہ، کسی اور نے کہا کوئی اور مسئلہ، باری باری بیان کر رہے تھے. آخر میں مولا کی طرف نظر کی انہوں نے کہ مولا انسان کے لیے سب سے بڑی مصیبت کون سی ہے. دیکھو عزیزو، مولا کائنات نے پہلے کبھی دائیں طرف دیکھا ہے، کبھی بائیں طرف دیکھا ہے، قریب میں کوئی بندہ تو نہیں ہے. دیکھنے کے بعد کہا ہے سنو، ایک انسان اتنا مجبور ہو کہ اس کے سامنے اس کے بیوی پر حملہ ہو اور وہ کچھ نہ کر سکے، وہ سب سے بڑی مصیبت ہے انسان کے لیے. یا امیر المومنین ہمیں معاف کر دیجئے. تیرے جوار مقدس میں تیرے دروازے پر دونوں ہاتھ جوڑ کر تجھے معافی مانگتے ہیں، تجھ سے معذرت طلب کرتے ہیں.
ایام فاطمیہ اولا ہم سے گزر گئی، ایام فاطمیہ ثانیہ ہم سے گزر گئی، ایام فاطمیہ ثالثہ ہم سے گزر گئی۔ صدیقۃ الکبریٰ کے مذاہب پر خاطر خواہ گریہ نہیں کر پائے، یا امیر المومنین ہمیں معاف کر دیجئے۔ عزیزو، ایک خطیب نے خواب میں دیکھا، امام حسن کو خواب میں دیکھا، امام حسن خطیب سے گلہ گزاری کر رہے تھے۔ اے خطیب، بہت سے مصائب بیان کرتے ہو، بہت سے مجالس بیان کرتے ہو، پڑھتے ہو، لیکن میرے مصیبت کا کبھی تو نے تذکرہ نہیں کیا ہے۔ اے خطیب، میرے مصیبت کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ خطیب کیا کہتا ہے؟ امام، آپ پر آنے والے تمام مصیبتیں میں نے بیان کی ہے، آپ کے جنازے پہ جو مصائب پڑے ہیں ان کو میں نے بیان کی ہے، آپ تیروں کے نشانہ بن گئے ہیں اس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، آپ کے جگر کے ٹکڑے باہر آ گئے تھے میں نے تذکرہ کیا ہے۔ امام حسن کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب میرے مصیبت یہ نہیں ہے، پھر کیا مصیبت ہے؟ جب ہمارے گھر پہ حملہ ہو چکا تھا، ہمارے دروازے کو آگ لگی تھی، ہماری ماں تو دیوار کے درمیان آ گئی تھی، ہمارے ماں زمین پر پڑ گئی تھی۔ یہ میری مصیبت ہے، یہ کیوں نہیں بیان کرتے؟ اے امام حسن، دونوں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیری ماں کے مسائل بیان نہیں کر پائے، خاطر خواہ گریہ نہیں کر سکے، یا امام ہمیں معاف کر دیجئے۔ عزیزو، کربلا بھی بہت قریب ہے ہمارے، عزیزو کربلا بہت قریب ہے۔ اب عبداللہ حسین کی زیارت کے لیے آپ لوگ ہمیشہ جاتے ہیں، یا ابا عبداللہ حسین، دونوں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تیری ماں زہراء کے مصائب پر گریہ خاطر خواہ نہیں کر سکے۔ اے امام زمانہ، دونوں ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہم گنہگار خطا کار تیرے جد کے مصیبت بیان نہیں کر پائے، خاطر خواہ گریہ نہیں کر سکے۔ الا لعنت اللہ علی القوم